سنت کو فالتو کہنا کیسا؟ سنت کو کوئی فالتو کہے اور یہ کہے کہ صرف فرض پڑھنا چاہیے، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، استغفر اللہ۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے طریقے کو۔ تو نبی کے طریقے کو کوئی فالتو کہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ امام محمد یا امام ابو یوسف تھے، ان کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ کدو شریف کھانا سنت ہے۔ کدو ایک سبزی ہے نا، لوکی شریف، کدو شریف کھانا یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ۔ ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ پسند، امام محمد تھے یا امام ابو یوسف، یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جلدی توبہ کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ توبہ کر، تو نے نبی کی پسند کو ناپسند کہا، حالانکہ اس نے حضور کی پسند کو ناپسند نہیں کہا تھا، اس نے اپنی طبیعت کا اظہار کیا تھا، لیکن اتنا سخت ایکشن لیا، آپ نے کہا کہ جلدی توبہ کر۔ تو نبی کے طریقے کو جو فالتو کہے اور حضور علیہ السلام کی سنت کو فالتو کہے تو سب سے بڑا فالتو میرے نزدیک وہی ہے۔ حضور کی سنت کو کوئی فالتو کہے یار، جس کے بارے میں نبی پاک فرمائے کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ مجھ سے ہے ہی نہیں، یعنی اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سنت سے مسلمان تھوڑی منہ پھیرتا ہے، بلکہ یہود و نصارہ پھیرتے ہیں۔ تو یہ سنت کو جو فالتو کہے بھائی سب سے بڑا فالتو یہ ہے۔ قادیانی سے خرید و فروخت کرنا کیسا؟ ناجائز ہے۔ مرتد سے خرید و فروخت یا کوئی دنیاوی معاملہ نہیں کر سکتے۔ اب بد مذہب یا ویسے جو کافر ہیں مرتد نہیں ہیں، یعنی اصلاً کافر ہی ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے۔ ہاں جو ویسے کافر ہیں ان سے دنیاوی کاروبار کرنا کسی حد تک پھر بھی جائز ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ مسلمان سے ہی کاروبار کرے۔ البتہ جو مرتد ہیں یعنی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، یا جو زبان سے دعویٰ اسلام کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد و نظریات کافروں والے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت کرنا، اور قادیانی تو گستاخ رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان سے تو اگر کوئی کاروبار کرے گا، لین دین کرے گا، خود تباہ ہوگا۔ اچھا جی، قسطوں پر چیز لینا کیسا ہے؟ قسطوں پر چیز لینا درست ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے جناب؟ یعنی بی سی وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، اگر نارملی جو کمیٹیاں ڈلتی ہیں اس طرح کمیٹی ڈالی جائے، ورنہ بعض لوگ شرائط جو لگاتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں پہلے چاہیے تو پھر پیسے کم لے لو اور اپنا نمبر پہلے لے لو، اور بقیہ جو پیسے آپ کے ہوں گے وہ بقیہ لوگوں کو تقسیم ہو جائیں گے، تو یہ سود ہے۔ تو جو نارملی کمیٹیاں ڈلتی ہیں آپس میں ڈالتے ہیں، بھائی حصے منتخب ہو جاتے ہیں، ہر مہینے کھل کے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی شرط ایسی لگا دی کہ اگر پہلے چاہیے تو مثال 10,000 کی بی سی، اگر آپ کو پہلے چاہیے تو آپ 8,000 روپے لے لیں، باقی 2,000 سب میں تقسیم ہو جائیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ سود کہلائے گا۔ اچھا جی، اوور بلنگ کروانا یعنی بل میں زیادہ پیسے لکھوا کر جمع کروانا کیسا ہے؟ یعنی کسی نے کوئی چیز خریدی، اب اس کو کہیں بل جمع کروانا ہے چیز کا، تو اس نے زیادہ پیسے لکھوا دیے، کچھ پیسے اپنی جیب میں، باقی بل جمع کروا دیا، تو یہ تو رشوت ہے، اس حرام، مال حرام ہے۔ تو جتنا آپ نے جتنے کی چیز خریدی ہے نا ڈسکاؤنٹ کے بعد، جتنے کی چیز آپ کو پڑی ہے اتنی لکھوائیں۔ اب وہ 2 نمبر ہی کرتے ہیں، کسی کا میڈیکل بنا ہوا ہے کمپنی کی طرف سے، زیادہ لکھ دو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ یہ جو آپ کے پاس زیادہ آئے گا یہ مال حرام ہے۔ اور جس نے یہ لکھا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن میں کہ گناہ کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو جس نے یہ لکھا وہ بھی گناہگار ہوگا، وہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو جتنے کی چیز ہے اتنی لکھوائیں اور بل جا کے جمع کروا دیں۔ اگر آپ نے اوور بلنگ 10 روپے کی چیز ہے 20 روپے لکھوایا، چلو بھائی 10 روپے اپنی جیب میں، تو یہ تو مال حرام ہے۔ مال حرام کی نحوست اتنی ہے، 10 روپے آپ کے پاس آئیں گے نا، 100 روپے آپ کے چلے جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا، یہ مال حرام کی نحوست ہے۔ 10 روپے آپ نے ناجائز دبائے، آپ کے 100 روپے گئے، اور ایسے جائیں گے کہ مصیبتیں بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔